سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت سے 3 خصلتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ ایک عورت سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور ایک عورت سے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تو ایک دین اور اخلاق والی خاتون کو منتخب کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا نکاح اس کے ولی نے نہ کیا ہو تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اگر مرد نے ایسی عورت سے جمع کر لیا تو اس جمع کے عوض عورت کے لیے اس کا مہر ہے، اور اگر ولی اختلاف کریں تو حاکم اس کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شادی کر لے وہ زانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت کا نکاح نہ کرائے، اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرائے، کیونکہ وہ زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ محزول نامی ایک عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ خاتون زناکار تھی، اور اس نے اس سے شرط لگائی تھی کہ وہ اس پر خرچ کرے گا۔ جب اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، زناکار عورت سے صرف زناکار یا مشرک مرد ہی نکاح کر سکتا ہے۔ آرم کہتے ہیں، میں معتمر سے حضرمی کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا وہ ایک قصہ گو آدمی تھا اور میں نے اس کو دیکھا تھا۔ عبداللہ بن ابی عبداللہ بن حبار بن اسود رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ ان کے پاس یک رخا ڈھول اور دف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آواز سنی۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ حبار رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا اعلان کرو، نکاح کا اعلان کرو، یہ نکاح ہے، زنا نہیں۔ میں نے کہا، القبر ڈھول کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بڑا طبلہ، اور غزابل کا مطلب جھانج، دف وغیرہ۔ سیدنا ابو الحسن مازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشیدہ نکاح کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ دف بجائی جائے اور یہ کہا جائے، ہم تمہارے پاس آئے، ہم تمہارے پاس آئے، تم ہمیں سلام کہو، ہم تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق دف بجانے اور اعلان نکاح کرنے کا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر یہودی یا نصارہ عورتوں سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ ایک عورت یہ کہے کہ اس کے رب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک مقبول بندے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔